ایک آدمی نے محمود غزنوی کے پاس اپنا کیس لے کے آیا، مدعی بن کے آیا۔ اس نے کہا بادشاہ میرا کیس بڑا نرالا ہے۔ بادشاہ سلام نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگا یہ میرے پاس ایک تھیلی ہے، میں نا سفر پہ جانے لگا تو یہ تھیلی پوری ہیروں کی بھری ہوئی تھی۔ وہ فلاں علاقے کے جو قاضی صاحب ہے نا، میں جاتی دفعہ اس ڈر سے کہیں سفر میں کوئی چھین نہ لے تو یہ ان کے پاس چھوڑ گیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد میں واپس آیا ہوں، قاضی صاحب نے مجھے تھیلی واپس کیا ہے تو اس میں ہیروں کے بجائے کھوٹے سکے نکلے۔ اب میں نے قاضی صاحب سے کہا تو قاضی صاحب تو میرے گربان تک آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بتا کہیں سے پھٹی ہے کھلی ہے؟ وہ جس طرح ٹانکے لگا کے تو نے سی تھی اسی طرح لگے ہوئے ہیں کہ نہیں حضور؟ لگے بھی ویسے ہی ہیں، پھٹی ہوئی بھی نہیں ہے، کھلی بھی نہیں ہے۔ اب میں لٹ گیا ہوں، میری کل عمر کی کمائی ضائع ہو گئی ہے، کھوٹے سکے کہاں، ہیرے کہاں؟ تو مہربانی کریں اور عزت مآب آپ کی بارگاہ میں اللہ رسول کے نام پر حلف دیتا ہوں کہ میں ہوں بھی سچا۔ محمود غزنوی کہنے لگے تو جا، تھیلی چھوڑ جا، اور جب میں تجھے بلاؤں گا نا پھر دوبارہ آنا۔ وہ شخص چلا گیا۔ محمود غزنوی اٹھے، دربار برخاست کیا، لوگوں سے کہنے لگے چلے جاؤ، میں 3 دن کے لیے سیر کرنے جا رہا ہوں، 3 دن کے بعد لوٹوں گا۔ اکیلے جب رہ گئے نا محمود دربار میں تو محمود نے چھری منگوائی۔ وہ جس تخت پر بیٹھے تھے وہاں گدا بچھا ہوا تھا، یہ گدا پڑا ہے نا، وہ گدا بچھا ہوا تھا۔ محمود نے چھری کے ساتھ اس کو پھاڑ دیا اور چھری جیب میں رکھی، نکل گئے۔ کہنے لگے میرے بعد کوئی میرے دربار والے آتے میں داخل نہیں ہوں۔ محمود غزنوی چلے گیا۔ اب وہ صفائی کرنے والا جب آیا نا، اس نے آ کے دیکھا تو گدا پھٹا ہوا ہے، اس نے چھوڑ ڈالا۔ پہرےداروں کو بلایا، فلاں صاحب بھی آ گئے، فلاں صاحب بھی آ گئے۔ وہ خدا کے بندوں، اس کا گدا پھٹا ہوا ہے، وہ تو مار ڈالے گا ہم۔ اس نے کہا سوائے صفائی اور نگرانی والے دوسرا کوئی یہاں پہ آئے گا نہیں، پہلے دن ہی پھٹا ہوا ہے تو لٹکا دے گا سب کو۔ شور ہو گیا، سارے دربار کے ملازمین اکٹھے ہو گئے۔ ایک بندہ بولا، کہنے لگا فکر نہ کرو، میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں، اس طرح سیے گا کہ جس نے پھاڑا ہوگا اسے بھی پتہ نہیں چلے گا کہاں سے پھٹا ہوا ہے، ایسا بہترین رفوگر ہے کہ پتہ بھی نہیں۔ اس نے کہا یار ہم سارے 1 مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں، تو بندہ لے آ۔ وہ بلایا، اس کا نام احمد رفوگر تھا۔ وہ آیا، اس کو گدا دکھایا۔ اس نے کہا فکر ہی نہ کرو، میں بڑا کاریگر ہوں، بڑے بڑے کاریگر لوگ نہیں ہمارے ملک میں پائے جاتے، کوئی نشان نہیں چھوڑتے اپنے پیچھے بڑے۔ احمد رفوگر کہنے لگا کہ پھاڑنے والے کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا پیسے لے یار سی۔ جب تیسرے دن بادشاہ سلامت آئے نا، آ کے پہلی نظر گدے پہ ڈالی، اس نے بلایا سب ملازمین کو، کہا کس نے سیا ہے؟ کہا جناب کیا ہوا؟ کہا یہ پھٹا ہوا تھا۔ کہا نہیں پھٹا نہیں۔ وہ کہنے لگے بنو مت، خود پھاڑ کے گیا تھا، تو بتاؤ سیا کس نے ہے؟ کہا جناب آپ پھاڑ کے گئے تھے، بتایا کہ نہیں؟ فرمانے لگے اسی لیے تو بتایا نہیں تھا کہ تم خود تحقیق کر لو، بلاؤ بتاؤ سیا کس نے؟ بلا لیا احمد رفوگر کو۔ اس کو جب بلایا سامنے پیش کیا، بادشاہ نے کہا بھائی تو نے سیا ہے؟ اس نے کہا آپ کے خادم کا ہی کارنامہ ہے، میری غلطی کوئی نہیں، آپ کے ملازم گئے تھے۔ کہا نہیں یار تو بڑا کاریگر ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے پھاڑا تھا پر مجھے بھی نہیں پتہ چل رہا کہاں سے پھٹا تھا۔ اچھا یہ بتا یہ تھیلی جو یہ ہے یہ بھی تو نے سی تھی؟ اس نے کہا جی آپ کے خادم کا ہی کارنامہ ہے، وہ فلاں علاقے قاضی صاحب آئے تھے، اس میں سے ہیرے نکال کر کھوٹے سکے بھرے تھے تو مجھے بھی تھوڑا سا حصہ ملا تھا۔ محمود نے سارے گواہ بھی اکٹھے کر لیے، ثبوت بھی اکٹھے کر لیے، پھر قاضی کو بلایا، پہلے سارے ثبوت اور گواہ کیس حل کر لیا۔ پھر ہمارے ہاں یہ حال ہوتا ہے کہ مدعی 2-3 ہفتے کے بعد خود ہی ہاتھ باندھ جاتا ہے، کہنا تسی میری جان چھڑو، مجرم پاویں پھڑو نہ پڑو۔ وہ کہتا ہے مجھے معافی دو، میں رہا، ظلم ہے نا ظلم، یہ زیادتی ہے کہ جو بیچارہ، اتنے سوال مجرم سے نہیں ہوتے جتنے مدعی سے ہوتے ہیں، آپ یقین کریں اتنے سوالات ہوتے ہیں۔ سارے ثبوت اکٹھے کر کے قاضی صاحب کو بلایا، تنہائی میں لے جا کے نا محمود غزنوی نے کہا قاضی صاحب آپ سے غلطی ہو گئی ہے، غریب آدمی تھا وہ لٹ گیا ہے، اس نے تو بڑی مشکل سے کچھ ہیرے جمع کیے تھے اور اس کی کل کائنات تھی، وہ آپ اس کا مال دے دیں۔ قاضی صاحب کہنے لگے آپ مجھ پر الزام لگا لیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ میری داڑھی دیکھیں، آپ میرا اعزاز دیکھیں، دنیا جانتی ہے مجھے۔ میں کہا بندے سے بھول ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ کہا نہیں تنہائی میں پوچھ رہا ہوں، میں اس وقت پوچھ رہا ہوں جب دوسرا کوئی موجود نہیں، آج توبہ کر لیں، میں کچھ نہیں کہوں گا، میری زبان پر اعتبار کریں، تجھے پتہ ہے کہ جو کہتا ہوں اس پر عمل کرتا ہوں، بعد آ جا۔ پھر قاضی نے کہا نہیں میری غلطی کوئی نہیں، بلا لیا اسے مجمع عام میں۔ مولد کے دنوں میں جو توبہ کر لیں وہ بچ جاتے ہیں۔
لیکن لوگ رسوائیوں کے دنوں میں پھر واپس لوٹتے ہیں اگلا گھر دیکھ کے، پھر حالات اور طرح کے ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب بڑے دربار میں قاضی کو بلایا، بھائی تو مانتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کہا بلاؤ احمد رفو گار کو۔ جب احمد رفو گار آیا تو بوڑھے قاضی کی ٹانگیں کانپنے لگیں، جملے ٹوٹنے لگے، لفظ زمین پر گرنے لگے، بات صحیح نہیں ہوتی، زبان لڑکھڑانے لگی۔ محمود کہنے لگے قاضی میں نے تجھے کہا تھا وہاں مان جاتا، تو اب بڑے درمیان میں بول۔ جب قاضی صاحب کی گردن خود بخود جھک گئی نا تو دنیا سمجھ گئی۔ کہا نکل جا میرے دربار سے۔ محمود بولے نکل جا، تجھے اتنی عزت دی، اتنا عہدہ دیا، قاضی بنایا، اور تھوڑی سی رقم کے لیے تو بددیانت ہو گیا، چلا جا، نکل۔ قاضی دربار سے نکلا تو لوگ لعنتیں برسانے لگے۔ کل جو دکانیں چھوڑ کر سلوٹ کرنے آتے تھے وہ کہنے لگے اس کی عمر دیکھو، اس کے کام دیکھو اس نے کیا کیا۔ گھر گیا، بچے جن کے لیے پاپ کمایا تھا، جنہ ਲਈ تو پاپ کمائے وہ کتھے نہیں ہو تیرے گھر دے۔ بچے کہنے لگے ابا جی ہم تو اسکول مدرسہ جانے کے قابل نہیں ہیں، امید تھی کہ بیوی ساتھ دے گی۔ وہ کہنے لگی میں میکے کیسے جاؤں گی، گلی کی عورتیں طرح طرح کی باتیں بناتی ہیں۔ وہ بھائی کامیابیوں کے بڑے سربراہ ہوتے ہیں، کوئی کامیاب ہو جائے تو سارے کہتے ہیں میری سپورٹ سے ہوا ہے۔ ناکامیاں ہمیشہ یتیم ہوا کرتی ہیں، ناکامیوں کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا۔ جب تک تو قاضی تھا تو بڑی بات تھی، ہر بندہ کہتا ہے رشتہ دار ہے۔ رسوائی ہو گئی تو وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک۔ دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، ساتھ آیا نہ کوئی کوچا ہے رسوائی تک۔ میاں صاحب کہنے لگے ساری عمر ہی آٹا گدا، میں لکھاں کیتے نہیں پیڑے، ولایت محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ حالات ہی بدل گئے۔ قاضی خاموشی سے اندر چلا گیا، اپنی رسوائی سمیٹ کر بستر پر لیٹا۔ نہ روٹی کی بھوک لگی، نہ پانی کی پیاس لگی، نہ نیند آئی، ساری رات تڑپتا رہا۔ سویرے گھر والوں نے دروازہ کھولا تو روح پرواز کر گئی تھی، دنیا چھوڑ گیا۔ حضرت ابو نور علیہ رحمہ فرمانے لگے یاد رکھو کبھی بدیانتی نہ کرنا، کبھی یہ تو محمود غزنوی کی عدالت ہی قیامت میں رب کریم کی عدالت لگے گی۔ اور فرمایا یہاں تو گواہی دینے والا احمد رفو گار تھا، قیامت میں تمہارے اپنے ہاتھ پیر گواہیاں دیں گے، ہمارا اپنا وجود گواہی دے گا۔ اور فرمایا یہاں تو لعنتیں دینے والے دنیا دار تھے، وہاں فرشتے ہوں گے۔ اور قاضی کو تو موت آ گئی تھی، قیامت میں تو دوبارہ موت بھی کوئی نہیں آنی، وہاں تو رہنا ہے اور سہنا ہے۔